جی تو ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسد سید، پرام وادی فکر۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلا پروگرام جو ہم نے کیا تھا اس کی ابتدا میں نے ایک علامہ اقبال کی نظم پڑھی تھی جس کے اندر یہ شعر موجود تھا، اور آج دوبارہ یہ شعر میں نے کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ ہر انسان ہونی انہونی جو ہے اس سے واقف نہیں ہوتا۔ ہم پچھلے کافی عرصہ سے شدت پسندی، دہشت گردی، نفرت، انتہا پسندی، اس پہ کئی ایپیسوڈ کر چکے ہیں۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء، اسکالرز، شعراء، ادیبوں کو ہم اپنے ساتھ لے کے ان کی رائے بھی آپ تک پہنچا چکے ہیں، لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے آج ایک ایسے سانحے پہ بات کرنی پڑ رہی ہے جس کے لیے میں نے یہ خصوصی پروگرام جو ہے وہ آج ترتیب دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم 2 دن یہ نشست کرتے ہیں، ایک جمعے کے روز، ایک اتوار کے روز۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ یہ روٹین سے ہٹ کے پروگرام ہے، تو کیوں ضرورت پیش آئی کہ آج ہم یہ پروگرام کرنے پہ مجبور ہو گئے؟ بہت ساری پوسٹیں، بہت سارے نعرے آپ نے اپنے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں گے۔ حلب جل رہا ہے، سیریا جل رہا ہے، سری نگر جل رہا ہے، اور کئی ممالک کے حوالے دیے جاتے ہیں پاکستان میں کہ فلاں ملک بھی جل گیا، فلاں ملک بھی جل گیا، تو مسلمانوں اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے مسلمانوں کو، وہاں کے اسلام کو تحفظ کی ضرورت ہے۔ لیکن کبھی آپ نہیں سنیں گے اپنی مذہبی جماعتوں سے اور اپنے مذہبی قائدین سے کہ جس دہکتی ہوئی آگ پہ آپ کو بٹھایا گیا ہے کہ آج ہم اس کے خلاف بھی آواز بلند کریں گے، کیونکہ ہمارے اکثر و بیشتر جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا دانہ پانی کہہ لیں، ان کی روزی روٹی کہہ لیں، وہ اسی پہ چلتی ہے، اس لیے وہ اس کو بجھانا نہیں چاہتے، اس آگ کو مزید ہوا دیتے ہیں تاکہ یہ آگ لگی رہے اور وہ اس میں اپنے ہاتھ سینکتے رہیں۔ آج ایک ایسے واقعے کا ذکر کریں گے آپ کے سامنے، اور جو ہمارے مہمان ہیں ان سے اس واقعے کی تفصیل بھی جانیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایسے ہی ایک سانحے کی۔ ایک ایسا سانحہ ہوا تھا بہت عرصہ پہلے بابری مسجد کا، آپ سب دوستوں کو معلوم ہوگا، کیونکہ وہ سانحہ انڈیا میں ہوا تھا، کیونکہ وہ سانحہ ہندو دھرم رکھنے والے ایک ملک میں ہوا، تو اس لیے ہمیں بہت برا لگا، اس لیے ہم نے اس پہ بہت زیادہ آواز اٹھائی، کیونکہ وہ سانحہ انڈیا میں ہوا تھا، سرحد پار ہوا تھا، وہاں پہ ایک مسجد کو بہت سارے ہندوؤں کے ہجوم نے مل کے جلا دیا تھا، گرا دیا تھا، اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، اور ایک طویل عرصے تک اس کا کیس ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں چلتا رہا۔ حالیہ دنوں میں اس کا فیصلہ آیا تو ہم نے اسے بھی کنڈیم کیا، اس کے اوپر بھی ہر مسلمان نے ضروری سمجھا کہ بات کی جائے، اور وہاں کے مسلمانوں کی جو دل آزاری ہوئی ہے اس پہ بات کریں۔ لیکن کبھی ہم نے ضروری نہیں سمجھا کہ جو ہمارے ساتھ والے گاؤں میں ایک مسجد کو شہید کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی آواز اٹھا لیں، جو اس مسجد میں قرآن پاک کی توہین کی گئی اس کے اوپر بھی آواز اٹھا لیں۔ کبھی ہم نے ضروری نہیں سمجھا کہ اپنے ملک پاکستان میں جو ہم اسلام کی توہین کر رہے ہیں کبھی اس کے اوپر بھی بات کریں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، اس سے ہمارے اپنے چہرے داغدار ہو جائیں گے۔ کیونکہ بڑا آسان ہوتا ہے دوسرے ممالک پہ تنقید کرنا اور دوسروں کی غلطیوں کو ڈھونڈنا، ان کی مذمت کرنا، یہ بہت آسان ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اپنے غلطی ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، اور ہم اس پہ کبھی بھی آواز نہیں اٹھائیں گے۔ آج میرے ساتھ ایک بہت ہی محترم شخصیت، بہت ہی اچھے رائٹر، بہت ہی اچھے کالم نگار جناب علی اصغر صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم علی اصغر صاحب۔
وعلیکم السلام اسد صاحب، بہت شکریہ۔ آپ آج نے میرے ساتھ ویسے تو ہماری بہت عرصے سے بات ہو رہی ہے، لیکن ایک عام موضوع پہ آپ نے آج مجھے انوائٹ کیا، تو اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جی موسٹ ویلکم علی اصغر بھائی۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آج جس واقعے پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ واقعہ ہوا کہاں پہ ہے؟ یہ سرگودا سے کتنے فاصلے پہ موجود ہے، اور اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے اور اس واقعے کی تفصیلات جانیں گے آپ سے۔ اسد صاحب، یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، موضع ہے، اس کا نام ہے سنگراکا، اور یہ ہمارے ڈسٹرکٹ سرگودا کے ساتھ جو ہماری تحصیل ہے سائیوال، وہاں پہ تقریباً سائیوال سے شمال میں 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ موضع ہے، سنگراکا کہتے ہیں۔ کافی بڑی آبادی کا یہ ہے، اور کافی زمیندار لوگ وہاں پہ رہتے ہیں۔ تو سرگودا سے تقریباً یہ 35 کلومیٹر بنتا ہے، اور ہم سے تقریباً 10 کلومیٹر بنتا ہے سائیوال سے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ایک ترقی یافتہ علاقہ جو ہے سرگودا، جو جی تاریخی حوالے سے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس کے قریب ترین واقع ہے، وسطی پنجاب میں موجود ہے، یہ ہم کوئی وزیرستان کی یا پھر فاٹا کی بات تو نہیں کر رہے نا؟ یہ نہیں ہمارے نہیں، ناظرین کو بالکل۔ بتا دیں کہ یہ وسطی پنجاب ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے کہ جس کے اوپر ہم نے پچھلے 15-20 سال جو ہے وہ پورے جو پنجاب کا بجٹ ہے وہ ان وسطی ایریاز میں سب سے زیادہ اسپینڈ بھی کیا ہے۔ جی تو اس بالکل کی ایسا ہی حالت ہے۔ زار یہ ہے کہ جس کے اوپر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا جی علی اصغر صاحب، آپ نے خود اس گاؤں کا جو ہے وہ وزٹ بھی کیا ہے، جی جی جی، تو پرسوں رات ہم وہاں پہ کچھ وہاں پہ یہ واقعہ ہوا کب ہے، تاریخ اس کی کیا ہے، اور یہ کیا ہوا ہے وہ ذرا ناظرین کو بتائیں کہ وہاں پہ کیا واقعہ پیش آیا۔ جی، ہم پرسوں رات وہاں پہ گئے ہیں، کچھ علماء کرام تھے، کچھ دوست تھے پی ٹی آئی کے، اور میں، ہم خود وہاں پہ وزٹ کرنے گئے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ وہاں پہ جو ایلدشی مسلک کے لوگ ہیں، ان کا تقریباً 20 سے 25 گھر بنتے ہیں، یعنی وہ فیملی وہاں پہ ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ انتہائی، یعنی کیا کہتے ہیں، متوسط طبقہ ہے، سب محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی جنہوں نے وہ مسجد بنائی تھی، ان کا نام فوجی محمد اسلم ہے، اور وہ خود شاید اب میرے خیال ہے یہ سائیکل کی مرمت وغیرہ کا کام کرتے ہیں، کوئی اتنے بڑے وہ نہیں ہیں۔ لیکن ان کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ بہت بڑے زمیندار ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات تو شاید بہت عرصے سے چل رہی تھی ان کی آپس میں چپ کلش تو، لیکن یہ چند ماہ سے، یعنی عید قربان سے جو ہے نا، ان کے معاملات زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ ٹھیک یہ ہے، جو مسجد ہے، یہ ایک آدمی تھا، ان کا نام تھا شاید وہاب صاحب، انہوں نے اپنی زندگی میں یہ مسجد کو وقف کر دیا تھا، یہ جو قطعہ تھا زمین کا، اور لیکن یہ تھی گورنمنٹ کی الاٹمنٹ، وہ جو ایریا ہے وہ گورنمنٹ کی ٹھیک ہے۔ الاٹمنٹ تھی، وہ مختلف لوگوں کے نام تھی۔ وہ جو وہاب صاحب تھے، وہ اپنی زندگی میں ہی فوجی محمد اسلم صاحب نے ان سے 26,000 روپے میں شاید لی تھی، اور جس کے سارے ڈاکومنٹس جو ہیں نا ان کے پاس ابھی تک موجود ہیں۔ اچھا، یہ جہاں پہ مسجد بنی ہوئی تھی، جس کو جی جی شہید کیا گیا اور جس کی جو ہے وہ توہین کی گئی، یہ جس جگہ پہ موجود تھی یہ پہلے سرکاری پلاٹ تھا، بعد میں یہ صاحب جنہوں نے تعمیر کی ہے انہوں نے ان سے خرید جی لی یہ زمین، اور ان جی کے پاس سارے ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں۔ جی جی، وہ جو ایریا ہے وہ سرکاری الاٹمنٹ تھی، اور وہ جو وہاب صاحب تھے جو اب دنیا سے چلے گئے ہیں، اس کے بعد ان کا بیٹا تھا، اس نے ان کو وہ 26,000 روپے میں فروخت کی تھی، اور ٹھیک جن کے ابھی تک ان کے پاس مکمل جو ہے نا وہ کاغذات وغیرہ موجود ہیں۔ تو جب وہاں، ویسے وہاں پہ ایک مسجد ہے اہل سنت کی تھی، جس میں تمام اہل تشیع اور اہل سنت مل کر نماز پڑھتے تھے۔ پھر وہاں پہ ایک کوئی قاری صاحب آئے ہیں، اور انہوں نے ایسا وہ وہاں پہ اپنا مطلب شدت پسندانہ جو ہوتا ہے نا خطابات کیے، تو کہ انہوں پہلے نے تو اہل تشیع نفرت کو، کو ہوا دی، انہوں نے نفرت ہاں کو جی، ہوا دی، اور وہاں بالکل سے جو ہے بالکل بالکل۔ میں آپ کو ایک آگے ان کا ایک بہت ہی ایک عجیب سا انہوں نے ایک تقریر کی تھی کچھ دن پہلے، یہ مسجد کو شہید کرنے سے پہلے، جس کی وجہ سے وہاں کی عوام کو جو ہے نا وہ شاید خدا کا گھر گرانے میں جنت جو ہے نا نظر آئی، کہ ہم یہ خدا کا گھر گرائیں گے اور ہمیں جنت ملے گی۔ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، پہلے اس اچھا، کو یہ تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ سلسلہ آپ کو بتا رہا ہوں میں۔ سلسلہ جو ہے وہ کتنے ماہ سے جاری تھا؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ عید یہ الاضحیٰ، بات دو ہزار بڑی پندرہ عید سے جو چل ہے، رہی تھی، اچھا جی دو یہ ہزار بات پندرہ تو سے 2015 سے چل رہی تھی، ہاں جی۔ لیکن گائے بگائے یہ ان کی آپس میں چلتے رہے ہیں۔ تو جو دوسرے جو لوگ مطلب جو دوسرے مکتب فکر کے ہیں، انہوں نے تھانے میں آ کے درخواست دی کہ یہ اہل تشیع جو ہے یہاں پہ
مسجد بنانے جا رہے ہیں، تو پھر کل کو یہ یہاں پہ تعزیے بھی نکلیں گے، اور یہ جیسا ہوتا ہے لدشی کا کہ یہ ہوگا تو ہم یہ نہیں بننے دیں گے، اور یہ زمین بھی جو ہے یہ سرکاری ہے۔ اور حتیٰ کہ ایسا ہوا کہ انہوں نے جو